अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। दुआ मांगने के आदाब। दुआ सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। दुआ सिर्फ़ अल्लाह से मांगिए, इसके सिवा कभी किसी को हाजत रवाई के लिए ना पुकारिए, इसलिए कि दुआ इबादत का जौहर है और इबादत का मुस्तहिक तन्हा अल्लाह है। कुरान पाक में इरशाद है, इसी को पुकारना बरहक है और ये लोग इसको छोड़कर जिन हस्तियों को पुकारते हैं वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। उनको पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला कर चाहे कि पानी दूर ही से इसके मुंह में आ पहुँचे, हालांकि पानी इस तक कभी नहीं पहुँच सकता। बस इसी तरह काफरों की दुआएं बेनतीजा भटक रही हैं। यानी हाजत रवाई और कारसाजी के सारे इख्तियारात अल्लाह ही के हाथ में है, इसके सिवा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। सब इसी के मोहताज हैं, इसके सिवा कोई नहीं जो बंदों की पुकार सुने और इनकी दुआओं का जवाब दे। इंसानों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह ही गनी और बेनियाज और अच्छी सफ़ात वाला है। सूरत अल फतर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया है तो तुम भी एक दूसरे पर जुल्म व ज़्यादती को हराम समझो। मेरे बंदो, तुम में से हर एक गुमराह है सिवाय इसके कि जिसको मैं हिदायत दूँ। बस तुम मुझसे ही हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूँ। मेरे बंदो, तुम में से हर एक भूखा है सिवाय इस शख्स के जिसको मैं खिलाऊं। बस तुम मुझसे रोज़ी मांगो, मैं तुम्हें रोज़ी दूंगा। मेरे बंदो, तुम में से हर एक नंगा है सिवाय इसके जिसको मैं पहनाऊं। बस तुम मुझसे ही लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बंदो, तुम रात में भी गुनाह करते हो और दिन में भी, और मैं सारे गुनाह माफ़ करूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि आदमी को अपनी सारी हाजतें अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर जूती का तस्मा टूट जाए तो अल्लाह ही से मांगे, और अगर नमक की ज़रूरत हो तो वो भी इसी से मांगे। मतलब ये है कि इंसान को अपनी छोटी से छोटी ज़रूरियात के लिए खुदा की तरफ ही मुतवज्जा होना चाहिए। इसके सिवा ना कोई दुआओं का सुनने वाला है और ना ही कोई मुरादें पूरी करने वाला है। अल्लाह से वही कुछ मांगिए जो हलाल और पाक हो। जायज़ मकासद और गुनाह के कामों के लिए अल्लाह के हजूर हाथ फैलाना इंतहाई दर्जे की बेअदबी, बेहयाई और गुस्ताखी है। हराम और नाजायज़ मुरादों के पूरा होने के लिए अल्लाह से दुआएं करना और मन्नतें मानना दीन के साथ बदतरीन किस्म का मजाक है। इसी तरह इन बातों के लिए भी दुआ न मांगिए जो अल्लाह ने अज़ली तौर पर तय फरमा दी हैं और जिनमें तब्दीली नहीं हो सकती। मसलन कोई पस्ता कद इंसान अपने कद के दराज होने की दुआ करे, या कोई गैर मामूली दराज कद इंसान कद के पस्त होने की दुआ करे, या कोई दुआ करे कि मैं हमेशा जवान रहूं और कभी बुढ़ापा ना आए वगैरह। कुरान का इरशाद है, और हर इबादत में अपना रुख ठीक इसी तरफ रखो और इसी को पुकारो, इसी के लिए अपनी अताअत को खालस करते रहो। खुदा के हजूर अपनी ज़रूरतें रखने वाला नाफरमानी की राह चलते हुए नाजायज़ मुरादों के लिए दुआ न मांगे, बल्कि अच्छा किरदार और पाकीज़ा जज्बात पेश करते हुए नेक मुरादों के लिए अल्लाह के हजूर अपनी दरख्वास्त रखिए। दुआ गहरे इखलास और पाकीज़ा नीयत से मांगिए और इस यकीन के साथ मांगिए कि जिस अल्लाह से आप मांग रहे हैं वो आपके हालात का पूरा यकीनी इल्म रखता है और आप पर इंतहाई मेहरबान भी है, और वही है जो अपने बंदों की पुकार सुनता और इनकी दुआएं कबूल करता है। नमूद और नुमाइश, रियाकारी और शिर्क के हर शाइबे से अपनी दुआओं को बेअमेज़ रखिए। कुरान में है, पास अल्लाह को पुकारो, इसके लिए अपनी अताहत को ख़ास करते हुए सूरत अल मोमिन, और सूरत बकरा में है, और ए रसूल, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लक पूछे तो उन्हें बता दीजिए कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, लिहाजा उन्हें मेरी दावत कबूल करनी चाहिए और मुझ पर ईमान लाना चाहिए ताकि वो राहे रास्त पर चले। दुआ पूरी तवज्जो, यकसुई और हुजूर कल्ब से मांगिए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। अपने गुनाहों के अंबार पर निगाह रखने के बजाय खुदा के यहाँ अफू करम और बेहद हिसाब जो दोसखा पर नज़र रखे। इस शख्स की दुआ दर हकीकत दुआ ही नहीं है जो गाफिल और लापरवाह और लाउबालीपन के साथ
ساتھ محض نوک زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور اللہ سے خوش گمان نہ ہو۔ حدیث میں ہے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجئے۔ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیے۔ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی اللہ کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں نے ایک درماندہ فقیر، ایک بے نوا مسکین ہوں، اگر خدا نخواستہ میں اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے اللہ ہی سے ملا ہے، اور اگر اللہ نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ اللہ ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، بندہ محض فقیر اور عاجز ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت ہے اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارو۔ شان ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی اور مسکینیت کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے اور اس کا دل و دماغ، جذبات، احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتجاج و فریاد ٹپک رہی ہو۔ دعا چپکے دھیمی آواز سے مانگیے، اللہ کے حضور گڑگڑائیے، لیکن اس گرہ و زاری کی نمائش ہرگز نہ کیجیے۔ بندے کی عاجزی اور انکساری اور فریاد صرف اللہ ہی کے سامنے ہونی چاہیے۔ بلا شبہ بعض اوقات دعا زور زور سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کیجیے یا پھر جب اجتماعی دعا کرا رہے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے دعا کیجیے تاکہ دوسرے لوگ آمین کہیں۔ عام حالات میں خاموشی کے ساتھ پست آواز میں دعا کیجیے اور اس بات کا پورا اہتمام کیجیے کہ آپ کی گرہوزاری اور فریاد بندوں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہ ہو، اور اپنے رب کو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شان بندگی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے، اور جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، سورۃ مریم۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجئے، مثلا کچھ صدقہ و خیرات کیجئے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے یا نفل نماز اور روزوں کا اتمام کیجئے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجئے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ قرآن میں ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارج طے کراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ دیو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے، کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا تھا میرا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں دیر سے آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیا ان کے سرہانے کھڑا رہا، بچے میرے پیروں میں چمٹ کر روتے رہے، لیکن میں صبح تک کسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی آنی
اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ گائے، بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا اللہ کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، اللہ نے اس میں برکت دی اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے، یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان کو دور فرما دے۔ اللہ کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ انشاءاللہ بقیہ پارٹ ہم کل پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جھوٹ، فریب، مکاری، چلاکی سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کی لمبی اچھی برکت والی ان کو زندگی عطا کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔